19 رمضان المبارک کی صبح مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانو، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار امام علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ محترم ناظرین، آگے کی تفصیل سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس دردناک واقعے کا پس منظر۔ کس ملعون نے آپ کو شہید کر کے کیوں اور کس کے کہنے پر اپنے لیے جہنم کا سودا کیا؟ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں بھی شامل تھا۔ بعد میں اس پارٹی میں اختلاف پیدا ہو گیا اور خارجیوں نے اپنی علیحدہ پارٹی بنا لی۔ حضرت علی کے گرد و پیش ان کی طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ خارجیوں کو جنگ نہروان میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ 3 خارجی ابن ملجم، ورق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تیمی اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا جب تک علی، معاویہ اور عمرو بن عاص اس دنیا میں ہیں تب تک فساد رہے گا۔ انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھوں فروخت کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بجھا ڈالی۔ ابن ملجم کوفہ کے دیگر خارجیوں سے جا ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے درمیان رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قطامہ سے ہو گئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فرفیدہ ہو گیا اور اس کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ دیا، لیکن ابن ملجم نے اس کو بھی قائل کر لیا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح کی تاریکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابن ملجم لیٹا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگایا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جیسے ہی مسجد کوفہ میں امام علی کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل تمام انسانوں سے کہنے لگے اے انسانو، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مسجد میں نماز کی نیت باندھ لی۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا، عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر مبارک پر دے ماری۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا سر مبارک خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون چہرے اور داڑھی پہ آ لگا۔ کچھ ابن ملجم کو ڈھونڈنے لگے جس نے علی مولا کو ضرب ماری تو کچھ مولا علی کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کراؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ مسجد میں موجود مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی کے سر پہ وار کیا تھا اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے آپ کے پاس لائے۔ جیسے ہی حضرت علی نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور فرمایا اسے ابن ملجم کو نرم اور گرم بستر دو، مہمان نوازی کرو، اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ خود کروں گا، اگر شہید ہو گیا تو دیکھو اسے ایک ہی وار سے ختم کرنا، اس کی ناش کی بے حرمتی مت کرنا۔ نبی نے اس بات سے منع کیا ہے۔ تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا میں نے تمہارے بھائیوں کو جو نصیحت کی تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی، میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین کی عزت کرنا۔ پھر حسن و حسین سے فرمایا میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے بیٹے تمہارے لیے
میری یہ وصیت ہے کہ اللہ وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف پر خرچ کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہ دینے والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلہ رحمی کرنا، جاہلوں سے بردباری سے کام لینا، دین میں فقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدم رہنا، قرآن پر لازمی عمل کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائیوں سے اجتناب کی دعوت دینا اور خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا۔ حسن بیٹا، میں تمہیں اپنی اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے۔ اس بات کی وصیت کرتا ہوں صرف اسلام ہی کی حالت میں جان دینا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ میں مت پھیلنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جن میں خاص کر نماز، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف کی نصیحت تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم ملعون نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے کی اجازت دیں گے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حطیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا، میں علی اور معاویہ دونوں کو قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اس کے نام پر وعدہ، اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں، اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جس سے تم آگ کو اور بھڑکا دو۔ اس کے بعد ابن ملجم کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک مختصر گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیکن معاملات پر بڑی حد تک باغی چھائے ہوئے تھے۔ مخلصین میں حضرت ابن عباس، حسن حسین، ابو ایوب انصاری، زیاد بن ابی سفیان، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم نمایاں تھے۔ صحابہ کرام کا بڑا گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جن میں حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تیسرا گروہ غیر جانبدار تھا یا مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہ ہونا چاہتے تھے اور حضرت علی کے گرد موجود باغیوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے لوگ شامل تھے۔ دوسری طرف باغیوں کی قوت اب بڑی حد تک کمزور پڑ چکی تھی، کیونکہ خارجیوں کی صورت میں انہیں ایک بڑا حصہ الگ ہو چکا تھا اور بقیہ باغیوں کے بڑے بڑے لیڈر جنگ یمن، صفین اور جنگ مصر میں مارے جا چکے تھے۔ ضرورت اب اس امر کی تھی کہ صحابہ کرام کے تینوں گروپوں کو اکٹھا کر کے ان باغیوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے جس سے ان کا زور ٹوٹ جاتا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہتے تو یہ کام کر گزرتے، لیکن اللہ نے یہ سعادت آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھی تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ آپ نے 6 ماہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتحاد کر کے اپنے نانا اور اپنے والد کی مشن کو پورا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا۔ سبھی صحابہ نے نہایت دکھ کا اظہار کیا۔ 19 رمضان جمعہ کی صبح کو آپ کے سر پر وار ہوا، جبکہ 2 دن بعد 21 رمضان کو آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اتوار کی رات کو شہید ہو گئے۔ پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا جنازہ امام حسن نے پڑھایا۔ آپ پر اللہ کے لاکھوں